तहरीक चलाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। 13 की रात को इमरान खान ने जलसा किया तो उसके बाद एक बार फिर बहुत तेजी आ गई है पॉलिटिक्स में। अपोजिशन कहती है फ्लॉप शो था, वही पुरानी बातें थी, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक पावर शो था। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इमरान खान ने बड़ा आर्टिकुलेटली अपना मिशन स्टेटमेंट पे बड़े वो डटे हुए हैं, और वो वही है जी, ये करप्ट हैं, हम ठीक हैं और जमहूरियत में इलेक्शन होंगे सब कुछ। बट हैविंग सेड दैट उस दिन 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। एक तो खान साहब ने लग रहा था कि स्पीच में बड़ा कोशिश की जोर दे के कि ये इंप्रेशन ज़ायल किया जाए उनका और फौज के दरमियान में डिफरेंसेस का। एंड में शोधा के लिए बाकायदा दुआ भी करवाई गई। एहतियात इतनी थी कि पहले इमरान खान साहब ने बात करते हुए उनके मुंह से निकला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बूट पड़ा है। बूट का मतलब हम सब समझते हैं। फिर साथ ही अगले लम्हे उन्होंने उसको दुरुस्त किया, उसको जूता पड़ा। फिर हमने देखा शहबाज गिल से भी बात हुई। उसके बाद क्या हो रहा है, पिछले आज भी काफ़ी मसरूफ दिन रहा। कमेटीज़ बनी है, एक नई टाइगर फोर्स बन रही है। फिर उन्होंने कमेटीज़ 3 बनाई जो जाके शहबाज गिल को मिलेंगी, और जो पहले बयानिए से बिल्कुल पार्टी साइड पर खड़ी हो गई थी, लग रहा है कि अब शहबाज गिल को फिर ओन किया जा रहा है। क्या उस ओन करने का मतलब यह है कि उस बयानिए को ओन किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, सबका ख्याल था कि बहुत बड़े ऐलान होंगे उस दिन, और असद उमर ने सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मीडिया से बात करते हुए, कि आज इंकशाफ होंगे। फवाद चौधरी ने भी कहा। हमने कहा शायद कोई रेजिग्नेशंस की बात होगी, कोई धरने की बात होगी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और जलसों का। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये शायद आने वाले बाई इलेक्शंस की तैयारी के लिए खान साहब कर रहे हैं। बट आइदर वे लग ये रहा है कि ये बात लंबी चलेगी, अर्ली इलेक्शन शायद दूर हो गए हैं। 2-3 सवाल उठते हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट पे इतना मोहतात रवैया, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, और इज इट टू लेट फॉर दैट? फिर उस दिन हमने देखा कि अमेरिका के ऊपर भी जब उन्होंने रजीम चेंज की बात की, मगर इस पर भी एम्फसाइज किया कि मैं अमेरिका के मुखालिफ नहीं हूँ, और यही उनके लोग बाकी भी ये तकरीरें कर रहे हैं। क्या हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? एक कन्फ्यूजन तो है, लेकिन एग्रेशन इमरान खान साहब की आज की जो हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। बहुत से सवालात हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया सर शिबली फराज ने, बहुत शुक्रिया। पीर ताल्लुक़ है कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने PMLN से ज्वाइन किया है। ज़ुबैर, आप दोनों की इजाज़त है। ज़ुबैर साहब, आप ज़रा बताएं हुकूमत वक्त, क्योंकि आपके पास की ओहदे सारे हैं, ये नई हम बात सुन रहे हैं। खान साहब ने भी कहा, फिर जावेद लतीफ़ ने भी कहा, आपने भी 1-2 प्रोग्राम में कहा, क्या नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल है कि उनको सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बार किया जाएगा, ताकि वो और नवाज शरीफ एक लेवल पे आ जाएं, और फिर मजबूरन एक म्यूचुअल डील हो जिसमें वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, इमरान खान भी ले सकें। तो मजबूर किया जा रहा है इमरान खान को, फोर्स करके कोने में। पहले तो ये बताएं, नवाज शरीफ आ रहे हैं? एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि खुद इमरान खान ने कहा कि सितंबर में आ रहे हैं। तो आपने जावेद लतीफ़ का तो हवाला दिया, ज़ाहिर है वो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, लंदन में भी मियाँ साहब के साथ भी थे। लेकिन खान साहब को किसने बताया है कि वो सितंबर में आ रहे हैं? मुझे सितंबर का तो नहीं पता, मैं उस तरह से प्रिडिक्ट नहीं करता कि एग्जैक्ट डेट्स क्या हैं। बट आई थिंक अब ये ज़रूर है पार्टी की तरफ से, पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, और ख़ुद नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि द टाइम हैज़ कम टू कम बैक। और सिर्फ PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं उसको देखते हुए आई थिंक उनका कंट्री में होना नागुज़ीर है। और वो एक ज़ाहिर है एक ऐसी शख्सियत है कि वो आएंगे तो उनके आने पर ही इतनी न्यूज़ बनेगी, तो जब वो आएंगे तो PTI के लिए बुरे वक्त होंगे डेफिनेटली। जाहिर सी बात है, उनको पता है कि नवाज शरीफ को फेस करना इमरान खान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा, जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी इवन वो, ताकि वो दोनों को ऐसा माहौल मिले कि दोनों कैंपेन कर सके। बिल्कुल, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ जिसको बिल्कुल गलत 2 नंबर चीज पर सजा दी गई, लेकिन वो इस वक्त और इमरान खान को वो इस वक्त कन्विक्टेड हैं, पाकिस्तान से सॉर्ट ऑफ मफरूर हुए हैं, एक लेवल पे तो नहीं है वो और इमरान खान।
نہیں، میرا خیال ہے اب دیکھیں نا، خود عمران خان نے ہی یہ اب بیانیہ بنایا ہے، اور پی ٹی آئی والے خود یہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، سیاست کے نام پر اور عدلیہ کے نام پر کتنی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کا کوئی گراؤنڈ ریالٹی تھی ہی نہیں. اس میں میاں نواز شریف سر فہرست ہیں. ان کے اوپر جو وار کیا گیا تھا، ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا 2017-2016 میں، گیٹ نواز شریف آؤٹ، اور جس کا پلان بی تھا کہ گیٹ عمران خان ان، اس کے لیے توڑ پھوڑ بھی کرنی تھی، سزائیں بھی دینی تھیں، ڈسکوالیفیکیشن بھی کرنی تھی، اور وہ سب کچھ کیا گیا، اور اس فلمسی گراؤنڈ پر کیا گیا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی میرا خیال ہے سپریم کورٹ خود بھی اگر وہ دیکھے، میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی ریٹائرڈ جج ہے وہ آگے اس کو جسٹیفائی کر دیں. شبلی صاحب یہ کون کر رہا ہے؟ جب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کو لائیں اور مجھے بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے، پھر میں اور نواز ایک لیول پہ آ جائیں، تو کون کر رہا ہے؟ دو ہی لوگ کروا سکتے ہیں، یا ججز کریں گے جو ناجائز فیصلے کریں گے، یا فوجی ہیں جو ججز سے کروائیں گے. ان کے بس میں ہوتا تو یہ تو نواز شریف کو اب تک لے آئے ہوتے، بری کروا لیا ہوتا. یہ کروا کون رہا ہے؟ عمران کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس اشرافیہ کی طرف ذکر کر رہے ہیں، بیکاز جب بھی کوئی سازش ہوتی ہے، اشرافیہ کا نیا نام آ گیا. نہیں، جب بھی کوئی سازش ہوتی ہے وہ کسی ایک ایکٹر کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. یہ ایک مختلف قسم کے فورسز مل کے اور ایک چیز بناتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ، اور ان کی تھرو آؤٹ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ جو ثابت کر سکیں کہ عمران خان اور یہ ایک جیسے ہیں. یہ بہت باتیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے آپ کے سامنے کرٹیسائز. مجھے پہلے سمجھائیں عمران صاحب کا یہ نشانہ کون ہے، کون کروا رہا ہے؟ ہمارا یہی سوال ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک اسپیکولیشن ہے، یہ بالکل یہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ میں نے آپ کو بولا نا کہ ایک ایکٹر نہیں ہے، اس میں ملٹیپل ایکٹرز ہیں. یہ کروائیں گے جوڈیشری سے، فیصلوں سے اگر ہوگا نا، ملٹیپل ایکٹرز ہیں جی. میں دیکھیں جوڈیشری کا نام آپ لے رہے ہیں، میں نہیں لے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں فیصلہ کرنا ہے عدالتوں نے تو وہ عدالتیں ہی کریں گی نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے اور یہ کروایا جائے گا تو دو ہی بندے کروا سکتے ہیں، یا جج کروا سکتے ہیں، جنرل کروا سکتے ہیں. اچھا سنیں نا، میں آپ کو ذرا اس کا بتاتا ہوں، اس کا تھوڑا سا، کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف میں کون چاہتا ہے کہ لڑائی ہو؟ پی ایم ایل این نون. اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈسٹنس پیدا ہو. ان کا جو اسٹریٹجک میڈیا سیل، ایک سیکنڈ نیوٹرلز آپ نے کہا، میر جعفر، میر صادق آپ نے بتایا کہ میر جعفر جو تھا وہ سراج الدولہ کا چیف آف دی آرمی صاحب تھا. اچھا آپ نے ذکر کر دیا، کھل کے بات کریں، آپ کھل کے بات کریں نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی دیکھیں، شہباز گل نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس نے کچھ لائنیں غلط کہی ہیں، اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اس کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسا رویہ کیا جا رہا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ قانون کے مطابق نہیں ہے. جب آپ کے ان کے لیڈر نواز شریف، مریم، خواجہ آصف، سعد رفیق، نیم آل دے ٹاپ لیڈرشپس، انہوں نے اس سے زیادہ بری باتیں کی ہیں. I agree with you. دیکھو، اور یعنی ہنسی کی بات ہے، isn't it preposterous that today خواجہ آصف is the defense minister. اچھا یہ مجھے بتائیں، before I go to قاہرہ صاحب، ایک لاسٹ سوال اس سبجیکٹ پہ. کیا آپ کے خیال میں اس فیصلے کا کہ آئدر نیا آرمی چیف آتا ہے یا پرانے کو ایکسٹینشن ملتی ہے، کیا آئدر وے اس فیصلے کا عمران خان کی سیاست پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس طرح ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اس ساری ایکویشن میں آپ پاکستان کے عوام کو بالکل سائڈ پہ کر رہے ہیں. جو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، لیٹ می ریفریز اٹ، سب کیا سے بڑے اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے عوام نے پنجاب میں بھی ثابت کیا، ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے تھے، ابھی جو یہ 11، یہی ہے کہ جو پک اینڈ چوز ہوتا ہے. 11 سیٹیں پوچھیں نا کہ کیسے اسپیکر نے 11 سیٹیں کوئی ایسا اس نے فال نکالا ہے کہ 11 سیٹیں جو ہے تو اس میں ڈسکوالیفائی وہ دوسرے الیکشن کریں. ہم نے تو سب کے استعفے دیے تھے. آپ بتائیں یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیں یہ ابہام پیدا ہوتے ہیں. سارے ایم ایل ایز کو کہیں کل چلے جائیں اسپیکر کے پاس. یہ باقی 11 گئے تھے؟ نہیں، ہولڈ آن، یہ باقی گئے تھے. یہ تو 2 نمبر کام کر رہے ہیں نا، تو یو فورس دیئر بلف، کال دیئر بلف. آپ سن لیں، بڑا سمپل طریقہ ہے. یہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں. 11 بندے پک اینڈ چوز کریں، اگری ود یو کہ یہ گیم کر رہے ہیں. آپ صبح بندوں کو کہیں کل سارے بندے جائیں اسپیکر کے چیمبر میں، ان کو کہیں ہم آگے ہیں،
لو ہمارے استعفے کنفرم کرو، سب کو نکالو، نکال دیں گے۔ میری بات سنیں، میری بات سمپل چیز ہے۔ نہیں دیکھیں، ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہم نے اپنے استعفے دے بھی دیے، اور جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کے مطابق استعفے ہو جانی چاہیے۔ یہ بدنیتی جو ہو رہی ہے جس میں کہ ایک سیکنڈ نا، ایک تو سیکنڈ نا، بات تو پوری کرنے دیں نا، وہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ملک میں ایک عدم نہیں، وہ تو مسکرائیں گے ظاہر ہے، بیکاز وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی محنت کیے ہوئے، آ کے تو ان کو اقتدار میں لے آیا گیا ہے۔ بس انہوں نے اپنی بی ٹیم بنا دی ہے۔ نہیں مطلب نظر آ رہی ہے، میں اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں تباہ ہوئی ہے۔ قاہرہ جیسے نظریاتی لوگ، قاہرہ جیسے ورکر لوگ، قاہرہ جیسے صحیح لوگ، وہ بھی آج اس ڈرامے کا حصہ بنے ہوئے ہیں جو کہ ایک بالکل ایک مزاحیہ، ایک بھونڈا قسم کا ایک ناٹک ہے جس میں کہ انہوں نے بھی اپنا گڈ نیم۔ اچھا قاہرہ صاحب مجھے بتائیں آپ کے خیال میں